بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ دوستوں، جہاں ہم مسلمان دن میں 5 فرض نمازیں ادا کرتے ہیں، وہیں یہودیوں کی صرف 3 نمازیں ہوتی ہیں جنہیں یہودی مانتے اور ادا کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے یہودیوں کی نمازیں، ان کے نام اور ان کے نماز پڑھنے کے مکمل طریقہ کار۔ ساتھیوں، یہودیوں کی پہلی نماز کو شاریت کہا جاتا ہے۔ یہ نماز یہودی سورج نکلنے کے بعد سے دوپہر کے کسی بھی وقت تک ادا کر سکتے ہیں۔ یہودیوں کی دوسری نماز کو منشا کہا جاتا ہے اور اس نماز کا وقت دوپہر سے لے کے شام تک کا ہوتا ہے۔ دوستوں، یہودیوں کی تیسری اور آخری نماز، جسے مارو یا ماروی کہا جاتا ہے، اس کو یہودی مغرب کے وقت سے لے کر رات دیر تک ادا کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں، یہودیوں کے ہاں اذان کا تصور بھی ہم مسلمانوں کی ہی طرح پایا جاتا ہے، جس کو وہ لوگ کلمہ شیما بھی بولتے ہیں، جس کے الفاظ آسمانی کتاب توریت کی آیت سے ماخوذ ہیں، جس کے اردو معنی کچھ اس طرح ہیں: سن لو اے بنی اسرائیل، تمہارا رب تمہارا خدا ہے اور وہ ایک خدا ہے۔ سفر الاستثناء باب 2 صفحہ 4۔ دوستوں، آج کے زمانے میں یہودیوں کی اس اذان کو انٹرنیٹ پہ سنا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اذان انٹرنیٹ سے ہی دی جاتی ہے، مگر یہودیوں میں پابندی سے اذان دینا ہم مسلمانوں کی طرح ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اکثر یہ لوگ اذان نہیں بھی دیتے۔ ساتھیوں، آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتائی گئی آیت میں ایک لفظ یہوہ ہے، مگر اس کی جگہ یہودی ادونائی بولتے ہیں۔ یہ پورا تصور مسلمانوں سے کافی مختلف ہے۔ مسلمانوں کے برعکس یہودیوں کی اذان میں زیادہ طویل وقت ہوتا ہے، کم از کم 15 منٹ تو ایک نماز میں لگ ہی جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی نماز 5 منٹ میں ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ ساتھیوں، یہودیوں کی نماز میں چپل اتارنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ یہ لوگ کسی بھی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی شرط نہیں ہوتی، بس جسم کا پاک و صاف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دوستوں، عام طور پر یہودیوں کی آیات وغیرہ بھی نہیں ہوتی، وہ سب کچھ کتاب سے دیکھ کر ہی پڑھتے ہیں اور انہیں اس طرح کرنے کی پوری اجازت بھی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یہودیوں کی نماز میں جماعت کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، ہاں لیکن ایک سائناگوگ ہے کہ کم از کم 15 لوگوں کا جمع ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہودیوں کی نماز میں زبان کا بھی عبرانی یعنی ہیبریو ہونا ضروری نہیں، صرف کچھ دعائیں اور الفاظ ایسے ہیں جن کو عبرانی زبان میں بولا یا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر زبانوں کو استعمال کرنے کی بھی مکمل اجازت ہوتی ہے۔ دوستو، یہودی نماز میں سجدہ بھی لازمی نہیں ہے، البتہ پسندیدہ عمل میں ضرور مانا جاتا ہے۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ دوران عبادت کوئی یہودی عبادات کی لذت پاتے ہوئے سجدے میں گر جائے۔ ساتھیوں، یہودیوں کو سجدوں میں کوئی قید نہیں ہوتی، یعنی وہ لوگ اپنی خواہش کے مطابق جب چاہیں اور جتنے چاہیں سجدے کر لیں۔ یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتائیں گے کہ قرآن کریم میں نماز کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن تفصیل اور طریقہ کار نہیں بتایا گیا۔ مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کی تفصیل اور طریقہ کار ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہودیوں میں بھی یہی اسلوب ہے۔ یہودیوں کی سب سے پاک کتاب توریت میں نماز کا ذکر ہے، لیکن تفصیل نہیں بتائی گئی۔ یہودی نماز ادا کرنے کے سارے طریقہ کار یہودیوں کے تواتر سے منقول ہیں۔ دوستوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے دینی سفر میں آپ کی کوئی رائے ہو تو ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب بھی کر لیجیے، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔